السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آج جس موضوع پہ آپ سے چند گزارشات کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خود بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ رسپانس نہیں ملتا جو وہ دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجھے اپنے بارے میں غلط فہمی سمجھیں یا خوش فہمی سمجھیں کہ میں جس طرح لوگوں سے ٹریٹ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں، اچھا برتاؤ کروں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کسی کے ساتھ ٹریٹ کیا تھا اچھے طریقے سے، اس طرح جب آپ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے یا ویسے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں وہ آپ کو اس طرح رسپونڈ نہیں کرتا، تو ایک تو اگر جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ کو اپنا اچھا ہونا جو ہے یا اپنا اچھا رویہ جو ہے وہ آپ کو خود کو برا لگنے لگتا ہے کہ یہ مطلب بعض اوقات لوگوں کی نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ کے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، ان کی فطرت میں شامل نہیں ہوتا، تو یہ والی جو ان کی جو فطرت کا خاصہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ان کو برا لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے کوئی زیادہ ہی اچھا بننے کا شوق ہے یا مجھے کوئی زیادہ ہی اچھا بننا اچھا لگتا ہے، تو ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے، جس طرح کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، دنیا داری ہے۔ پھر کچھ آپ کے معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا اس والی تو کوئی بات نہیں ہے، جو اس کے ساتھ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور وہ آگے سے جو ہے وہ رسپانس نہیں کرتا، وہ آگے سے اس طرح جو ہے اس کو شٹ اپ کال نہیں دیتا، تو لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں انفارچونیٹلی یہ کسی کی خامی سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اگر اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو why he is not able to respond him yet in the same manner, why he is not able to pay him in the same coin، تو وہ ایک معاشرے کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے۔ تو میں بعض اوقات یہ صورتحال انسان میں ہوتی ہے ڈیولپ کہ انسان کو اپنا اچھا ہونا برا لگنے لگتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ ایسی چیز محسوس ہونا شروع ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو باطن ہے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے، آپ کا انر سیلف جو ہے اس میں گڈنس رکھی ہے، اچھائی رکھی ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے ارادے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اچھے ارادے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہ اللہ نے یہ خاصیت دی ہے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ یہ قائم رہے۔ باقی یہ بات ہے کہ جو دکھ ہوتا ہے وہ انسان کو اس پہ ہوتا ہے، جس طرح حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ آپ کی جو لوگوں سے وابستہ امیدیں ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھ دیتی ہیں۔ جب آپ کسی آدمی سے امید لگا لیتے ہیں اور وہ اس امید پہ پورا نہیں اترتا، آپ اس کو وفا شعار سمجھتے ہیں، وہ بے وفا نکلتا ہے، آپ اس کو سونا سمجھتے ہیں، وہ پیتل نکلتا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے ایک زیور دیا کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس زیور کی جو قیمت ہے وہ 10,000 روپے ہے، لیکن کیونکہ مجھے سخت مجبوری ہے، میں سخت مجبوری کے عالم میں ہوں، تو میں آپ کو جسٹ 5,000 روپے آپ مجھے دیں، یہ زیور اپنے پاس رکھ لیں، اور جب مجھے میرے پاس پیسے ہوئے تو میں آؤں گا، میں آپ کو آپ کے پیسے دوں گا اور زیور واپس لے جاؤں گا۔ تو حکیم صاحب شریف آدمی تھے، انہوں نے پہلے تو انکار کیا
کہ میں ایسے اس طرح کا کوئی بزنس نہیں کرتا. تو جب اس نے بہت زیادہ فورس کیا اور اپنی مجبوریاں بیان کی اور اپنے جو حالات سے وہ بیان کیے تو حکیم صاحب راضی ہو گئے. تو انہوں نے وہ اس سے وہ جو زیور تھا وہ لیا اور ایک بہت ہی جو تھی حصار والی اور بہت جیسے تالے لگے ہوئے تھے اور بہت محفوظ قسم کی الماری میں اسے جس میں وہ سونے کے زیور رکھتے تھے وہاں رکھ دیا. لیں جی کوئی 1-2 ماہ کا اس نے وعدہ کیا تھا, کوئی 6 مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, وہ بندہ واپس کوئی نہ آیا. حکیم صاحب نے وہ زیور لیا سونے کا اور صراف کے پاس صرافہ بازار پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پیش کیا کہ بیچنے کی نیت سے, کہ وہ بندہ تو واپس آیا نہیں. تو سنار جو تھا اس نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, یہ جو زیور ہے یہ سونے کا نہیں ہے بلکہ پیتل کا ہے. تو حکیم صاحب ایک انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی, سیانے آدمی تھے, انہوں نے جو نقصان تھا وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا. انہوں نے واپس آئے, وہ الماری تھی جو کافی محفوظ تھی اور جس میں سونے کے زیور وہ رکھتے تھے, وہاں سے وہ زیور نکالا اور ساتھ ہی ایک الماری تھی جو اتنی محفوظ نہیں تھی اور اس میں نظر بھی آتا تھا کہ کیا کیا چیزیں پڑی ہیں, جس میں وہ پیتل کے زیور رکھتے تھے یا پیتل کا سامان رکھتے تھے. وہ زیور وہاں سے اٹھایا اور اس میں رکھ دیا اور خود بڑے حکیم صاحب جو تھے وہ مطمئن ہو گئے. آپ کو واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں. اگر کسی کے ساتھ آپ نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا, تو آپ جسٹ یہ کریں کہ سونے والے خانے سے اسے نکالیں, جو آپ کے دل کے خانے ہوتے ہیں نا, آپ مختلف کیٹیگریز آپ نے کی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس بندے کو کس خانے میں رکھنا ہے. سونے والے خانے سے نکالیں اور پیتل والے خانے میں رکھ دیں اور بھول جائیں جو اس نے آپ سے کیا. نیکسٹ ٹائم آپ نے اس کو سونا نہیں سمجھنا, آپ نے اس کو سونے والا پروٹوکول نہیں دینا, سونے والا ٹرسٹ نہیں کرنا, اس کو پیتل والا آپ نے پروٹوکول دینا ہے, پیتل کی طرح اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, پیتل کی طرح اسے ٹریٹ کرنا ہے. مطلب جو جس طرح کا آدمی ہے وہ اس کی جب آپ پہ حقیقت کھلتی ہے تو آپ نے اس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور بھول جانا ہے, دل پہ نہیں لینا, ہرٹ نہیں ہونا. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور نہایت آسان حل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو. تھینک یو سو مچ.